الحمد لله على ما خلق الإنسان وأنطق له اللسان بكلمات مؤتلفة من لغات مختلفة ليعبر بها عما في الصدور من الحاجات في مجال الأمور والعادات، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی کہ وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایما بتاتا ہے انہیں، ایما یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایما یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں، کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں. ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں، ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں. سونا ابل رہا ہے محمد کے شہر میں، ذرا زور سے بولیے. سونا ابل رہا ہے محمد کے شہر میں، نعمتیں بٹتی ہیں محمد کے شہر میں. آئیے معزز سامعین باوقار، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق کچھ عرض گزار ہونے سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں ہم تمامی حضرات مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا انیس بے کساں چارہ ساز درمندہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. آئیے ایک اور مرتبہ دل کی آواز کھول کر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دل کو جب زنگ لگ جاتا ہے تو اولیاء کرام فرماتے ہیں درود پڑھ لیا کرو. آئیے ایک اور مرتبہ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین باوقار، اللہ جل جلالہ و من والہ کا کروڑا احسان، اس نے ہمیں ایک انسان ہی نہیں بلکہ مسلمان بنایا، کلمہ طیبہ کو اپنے سینے سے لگانے والا بنایا. دعا ہے رب قدیر کی بارگاہ میں کہ رب قدیر ہماری اس محافل میلاد میں شرکت کی حاضری کو قبول فرما اور بدولت حرمین طیبین کی زیارت کی توفیق عطا فرما. مسلمانوں کی جان مال اور آبرو کی حفاظت فرما. حیدرآباد اور مضافات کے مسلمانوں پر خصوصی کرم کی بارشیں عطا فرما، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما. اور ہندوستان بھر میں جہاں جہاں ہمارے نوجوانان امتحانات دے رہے ہیں یا امتحانات کی تیاری میں ہیں، مولا ان سب کو امتحان میں کامیابی عطا فرما. میرے معزز، یہ آج کا ہمارا دوسرا اجلاس ہے جو ہماری شاہی جامع مسجد میں منعقد ہے. کل عظمت مصطفیٰ کے متعلق چند باتوں کو آپ نے سماعت فرمایا، اور آج جو ہے مسجد کی طرف سے نعمت مصطفیٰ کا موضوع دیا گیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتیں کیا کیا ہیں جو ہمیں عطا فرمائی ہیں اور آج ہمیں وہ نعمتیں مل رہی ہیں. میرے معزز سامعین باوقار، یوں تو ساری زندگی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئیوں پہلو ہیں. اگر ہر پہلو پر، ہر چیز پر اگر پورے دنیا کے درختوں کو اگر قلم بنا دیا جائے
سمندر کی سیاہی بنا دیا جائے تب بھی سرکار کے ایک باپ کی تعریف نہیں کر سکتے، ایک وصف کو مکمل نہیں لکھ سکتے۔ میرے معزز سامعین باوقار، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب ذکر کر لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب چرچا کر لیا کرو۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، اللہ کی نعمتیں کیا کیا ہیں، اللہ کے احسانات کیا کیا ہیں، اللہ نے وہ کون سی چیز ہمیں دی ہے جس کا ذکر اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں جو سب سے بلند و بالا چیز جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ نبی کی ذات ہے، وہ نبی کی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو عطا فرمایا ہے، ہم جیسے خطا کاروں کو فرمایا ہے۔ میرے معزز سامعین باوقار، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میری نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا۔ میرے معزز سامعین باوقار، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہیں؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر اتاری، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل مبارکہ پر، قلب مبارکہ پر اتارتا ہوا نظر آیا۔ میرے معزز سامعین باوقار، سب سے بڑی نعمت تو قرآن عظیم ہے، سب سے بڑی دولت تو، سب سے بڑی نعمت تو قرآن عظیم ہے کہ جس کا ایک حرف پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتا ہے، 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں الف حرف ولام حرف ومیم حرف، اگر کوئی الف لام میم بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکی عطا فرماتا ہے، اسے 30 نیکی عطا فرماتا ہے۔ میرے معزز سامعین باوقار، اور کون سی نعمت ہے؟ میرے معزز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ میرے معزز سامعین باوقار، جتنی نعمتیں اللہ کے نبی کو عطا ہوئی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں، وہ تمام کی تمام نعمتیں اپنے اندر نہیں رکھ لیا، سرکار نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ نے قرآن دیا تو نبی نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نماز کی نعمت عطا فرمائی تو نبی نے اپنے دل میں چھپا کے نہیں رکھا، بلکہ نماز کے ثواب کو امت محمدیہ کے درمیان بکھیرتے نظر آئے۔ میرے معزز، اللہ تعالیٰ نے روزہ عطا فرمایا تو نبی نے ہمیں روزے کے ثواب کو بتایا، اللہ نے ہمارے نبی کو حج عطا فرمایا تو حج کے ثواب کو نبی نے ہماری طرف، ہمارے درمیان بکھیرتے نظر آئے۔ میرے معزز سامعین باوقار، ایسی کئی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی اور نبی نے ہمیں عطا فرمائی۔ میرے معزز، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما انا قاسم، کہ بے شک میں بانٹنے والا ہوں۔ ذرا زور سے بولیے گا، میں ورنہ میں شکایت کروں گا۔ دیکھیے نبی کیا فرماتے ہیں کہ انا قاسم، میں بانٹنے والا ہوں، میں نعمتیں بانٹتا ہوں، میں چیزوں کو بانٹتا ہوں، میں چیزوں کو تقسیم کرتا ہوں۔ دیتا کون ہے؟ واللہ موتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، انا آتے نا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں کہ واللہ موتی، کہ رزق اس کا ہے، دیتے یہ ہیں۔ میرے معزز سامعین باوقار، ایمان ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے در سے ملا، ہمیں جو ہے قرآن ملا تو نبی کے ہاتھوں سے ملا، ہمیں جو ہے اسلام ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے در سے ہمیں ملا۔ ہر چیز ہمیں جو ملی ہے وہ سرکار کے در سے ملے ہیں، اور بڑھ کر کہوں آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو سرکار کی توفیق سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو سرکار کے بھیجنے پر آئے ہیں، سرکار کے بٹھانے پر آئے ہیں۔ میرے معزز سامعین باوقار، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا در وہ در ہے، ابو بکر صدیق آتے ہیں، صدیق اکبر کی نعمت سے سرفراز کر دیے جاتے ہیں۔ ذرا زور سے بولیے، سمجھ میں نہیں، ایک اور مرتبہ کہہ رہا ہوں، صدیق اکبر اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے، ابھی خالی عام انسان ہے، مگر جو ہے اسی کالے دل کو لے کر جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہ نعمت اسلام سے سرفراز ہوتے ہیں، اللہ اللہ آپ کا سینہ جو ہے کہ نور کا منور ہو جاتا ہے، اور آپ صدیق اکبر کے لقب سے ملقب کیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درباری رسالت میں حاضر ہوئے، فاروق اعظم کا لقب پایا۔ حضرت عثمان غنی حاضر ہوئے، ذی النورین کی نعمت آپ کو ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، حیدر کی نعمت آپ کو ملی۔ میرے معزز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دولت اسلام سے مالا مال ہوئے تو رشک قمر کی نعمت آپ کو ملتی نظر آئی۔ میرے معزز سامعین باوقار، کس کس صحابی کی بات لے، جو صحابی آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، قسم بخدا وہ کسی نہ کسی نعمت سے سرفراز کرتے گئے۔ میرے معزز صحابہ کرام نے جنت کو پا لیا، اللہ کے در سے نہیں سرکار کے در سے پا لیا ہے۔ ارے یوں تو اللہ نے جنت کا مالک ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ روزانہ تہجد کی نماز کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے تھے، وضو کے لیے پانی دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول بیدار ہونے سے پہلے بیدار ہو کر وضو کے لیے پانی لے کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ سرکار بیدار ہو جائیں گے، میں سرکار کے بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ میرے معزز سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرمائیں، ایک مرتبہ رحمت سرکار جوش میں آ گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، سل ربیعہ، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ ذرا زور سے بولیے۔ سرکار کی نعمتیں دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دیا ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے۔ میرے معزز ربیعہ نے بلڈنگ نہیں مانگی، ربیعہ نے ایسی ویسی چیز نہیں مانگی۔ سرکار سے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تو جنت عطا فرمائے گا، جنت تو مل جائے گی۔ ارے جنت آپ کے در کی ہے، ہم رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ کی جنت ہے تو ہم تو جنت میں جائیں گے، مگر سرکار مرافقتو کا فی الجنہ، آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ میرے معزز سامعین باوقار، نعمت جنت اگر ملی ہے تو سرکار کے در سے ملی ہے۔ میرے معزز سامعین باوقار، اور آئیے آگے بڑھیے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا گیا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد میں ہیں اور جنگ لڑنے کے درمیان آپ کے چہرے اقدس سے آنکھ کا دیدہ باہر نکل آ گیا۔ دیدے کو لے کر ڈاکٹروں کے پاس نہیں گئے، حکیموں کے پاس نہیں گئے، طبیبوں کے پاس نہیں گئے، سیدھا سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ذرا زور سے بولیے، سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ارے معلوم ہونا چاہیے تھا ابو قتادہ کو، ارے سرکار کوئی ہاسپٹل کھول کے رکھے ان کا، جو آئے اسے آنکھ عطا کر دے، مگر ابو قتادہ کا عقیدہ، ارے سرکار کی نعمت، سرکار کے در سے ہمیں ہر چیز ملتی ہے، ہر چیز نے بطور نعمت مل جاتی ہے، میں ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاؤں گا بلکہ طبیب دو جہاں کے بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ میرے معزز دیدہ لے کر سیدھے سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ سرکار ایک دیدہ نکل گیا، میری ایک آنکھ سے میں محروم ہو گیا ہوں، سرکار کچھ عطا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جنت چاہیے کہ روشنی چاہیے؟ جنت چاہیے، روشنی چاہیے؟ تو ابو قتادہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے تو ایک نعمت پوچھی تھی، سرکار میں تو روشنی مانگا تھا، روشنی کی نعمت کو پوچھا تھا، اب آپ کی زبان اقدس سے جنت کی نعمت نکل چکی ہے، تو میرے پوچھنے پر آنکھ کی نعمت عطا کر دیجئے، جب آپ کے زبان سے نکل چکا ہے تو جنت کی نعمت عطا کر دیجئے۔ میرے معزز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو اس دیدے پر لگایا، اس کو دیدے پر لگا کر حضرت ابو قتادہ کے دیدے پر آنکھ میں فٹ کر دیا۔ ابو قتادہ کہتے پہلے سے زیادہ روشنی پیدا ہو گئی، دیکھیے سرکار کی نعمتیں کس طریقے سے بے شبہ صحابہ کرام لوٹتے نظر آ رہے ہیں، اپنے اندر سموتے نظر آتے ہیں۔ اور آئیے آگے بڑھیے، جنگ کا موقع چل رہا ہے، گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے، ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، صحابی کی تلوار ٹوٹ جانا تھا، کہیں اور نہیں گئے، گھر نہیں گئے، بستی نہیں گئے، گاؤں نہیں گئے، سیدھا سرکار کے بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ کہا سرکار میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، کیا کروں سمجھ نہیں آتا۔ سرکار نے جو ہے کہ ایک کھجور کے درخت کا خوشہ اٹھا کر دے دیا، جا لڑ اور اسلام کو سر بلند کر۔ وہ صحابی کہتے ہیں تلوار سے زیادہ وہ لکڑی کام کرنے لگی۔ سرکار کی نعمتیں، ارے جس ہاتھ کو لگ جائے اس کے اندر جان آ جائے۔
میرے معزز، اور آئیے سرکار کی نعمتیں کس قدر ہیں اور کس طرح صحابہ کرام اپنے اندر سموتے نظر آتے ہیں۔ میرے معزز، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ذہن کی نعمت میرے اندر نہیں ہے یا رسول اللہ، بڑا کند ذہن ہوں، کچھ کرم کر دیجئے، کچھ نعمتیں مجھ پر نازل کر دیجئے، میرا ذہن تازہ ہو جائے، میرا ذہن تیز ہو جائے۔ جتنی باتیں آپ کے در سے سنتا ہوں، بعد میں دیکھتا ہوں میرا ذہن خالی کا خالی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی معجون نہیں عطا فرمایا، کوئی حلوہ نہیں عطا فرمایا، کیا عطا فرمایا؟ اپنی کالی کملی کو بچھا دیا۔ ذرا زور سے بولیے، کالی کملی کو بچھا دیا۔ اس کے بعد کہا یہ لے لے اپنے سینے سے لگا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں سرکار کی زبان اقدس سے کوئی بات سنا ہوں کہ آخری سانس تک میں اپنے دل میں اس کو محفوظ پایا ہوں۔ میرے معزز، یہ ہے سرکار، کوئی کند ذہن ہے تو اسے ذہن کی نعمت عطا کرتے ہیں۔ میرے معزز، اور آئیے بخاری اور مسلم کی طرف چلتے ہیں۔ ابو نعیم میں بھی اس حدیث کو رکھا گیا، بڑی پیاری حدیث ہے، نعمتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوہ میں ہے، ایک جنگ میں ہے، جنگل ہے، سارے صحابہ کھانا کھا چکے تھے، سرکار ابھی نہیں کھائے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا بلال تمہارے توشادان میں کچھ ہے؟ بلال نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کھا چکا ہوں، میرے توشادان میں تو کچھ نہیں ہے، میرا توشادان خالی کا خالی ہے۔ نبی فرماتے ہیں ذرا دیکھ تو صحیح، ارے کچھ نہ کچھ تیرے توشادان میں موجود ہوگا، کچھ نہ کچھ تیرے توشادان میں ہوگا، دیکھ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے توشادان کو الٹا کرتے ہیں تو 7 کھجوریں نکلتی ہیں، 7 کھجوریں۔ اب دیکھیے ذرا غور سے سنیے گا، سرکار کی نعمتیں، سبحان اللہ۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں سرکار کی نعمتوں پر اور کہتے ہیں حدیث والے ہیں تو حدیث پڑھنا چاہیے۔ میرے معزز سامعین باوقار کہ اکبر بادشاہ تھا، اس نے بیربل سے کہا ایک مرتبہ کہ ارے میرے ہتھیلی میں یہ بال کیوں نہیں آئے، میرے بال کیوں نہیں آئے، سب جگہ بال ہے، ہتھیلی پر بال نہیں ہے۔ تو بیربل بڑا ہوشیار تھا، وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت کہ آپ کے ہاتھوں کہ نعمتیں بانٹ بانٹ کر، یعنی پیسے دے دے کر آپ کے ہاتھوں سے بال ختم ہو چکے ہیں، اگنا ہی ختم ہو گئے ہیں۔ تو اکبر بادشاہ نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیوں بال نہیں ہیں؟ میرے ہاتھ میں نہیں برابر، تیرے ہاتھ میں کہیں کو نہیں ہے۔ تو کہا کہ بادشاہ آپ دیتے گئے میں لیتا گیا، آپ دیتے گئے میں لیتا گیا، لے لے کر میرے ہاتھ سے بھی بال جو ہے ختم ہو گئے ہیں۔ اچھا میرے بال میرے ہاتھ سے بھی چلے گئے، تیرے ہاتھ سے بھی چلے گئے، یہ تو بتا جو بیٹھے ہوئے ان کے ہاتھوں پر کہیں کو نہیں۔ تو میرے معزز اس کا جواب جو آج کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، آپ دیتے گئے میں لیتا گیا، یہ لوگ جل بھن کر اپنے ہتھیلیوں کو رگڑتے رہے تو ان کے ہاتھوں سے بھی وہ بال جو ہے چلے گئے۔ تو میرے معزز یہی مثال ہے، آج لوگ جو ہے اعتراض پہ اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں۔ میری جو ہے عادت نہیں ہے کسی اور کے اوپر بولنے کی، مگر انگلی اٹھتی ہے تو انگلی کا رخ پھیرنا ہمارا کام ہے، انگلی کا رخ پھیرنا ہمارا کام ہے۔ میرے معزز احادیث کو پڑھنی چاہیے، قرآن کی آیات کو پڑھنی چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ ارے قرآن یہ کہہ رہا ہے تم چھپا کے رکھ رہے ہو، تم چھپا کے رکھ رہے ہو، ارے ظاہر کرو۔ سرکار کا کیا ادب ہے، سرکار کی عزت کیا ہے، سرکار کی شان کیا ہے، ارے بیان تو کرو۔ اگر سرکار پیدا نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ زمان کو پیدا کرتا، نہ سما کو پیدا کرتا، نہ مکی کو پیدا کرتا، نہ چنی کو پیدا کرتا۔ میرے معزز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی توشے سے کتنے کھجور نکلے؟ ماشاءاللہ پورے ذہن کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں برکتیں عطا فرمائے۔ کتنے کھجور نکلے؟ 7 کھجور نکلے۔ تو اب 7 کھجور سے تو پیٹ نہیں بھرا جاتا، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں کا سمندر شروع ہوتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارکہ ان 7 کھجوروں پر رکھا، اس کے بعد کہا بسم اللہ کھانا شروع کرو۔ ذرا زور سے بولیے بسم اللہ کھانا شروع کرو۔ اب میرے معزز صحابہ جو ہے کھانا شروع کر دیے۔ اس وقت کتنے صحابہ تھے؟ 3 صحابہ تھے۔ کتنے صحابہ؟ 3 صحابہ۔ حضرت بلال کو ملا کر ایک اور 2 صحابہ تھے، بلال کو ملا کر 3 صحابہ تھے۔ تو 3 صحابہ خود سرکار اب کھاتے گئے۔ اب کھانے کے بعد جو ہے بلال کہتے ہیں جب میں شکم سیر ہو گیا
تو جب میں سیدھے ہاتھ سے کھاتا بائیں ہاتھ میں گٹلی پکڑتا، جب میں نے بعد میں گٹلیوں کو گنا تو 50 وہ 4 گٹلیاں تھیں۔ کتنے کھجور رکھے؟ 7۔ نکلے کتنے؟ 50 وہ 4۔ ارے ایک بلال نے کھایا ہے، بلال 50 وہ 4، اور 2 صحابہ وہ الگ کھائے ہیں۔ میرے معزز، یہ سرکار کی نعمتیں، یہ سرکار کی نعمتیں ہیں۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، ہے مجرم عجب کھانے غرانے والے۔ میرے معزز سامعین بوقار، اس کے بعد پھر کیا ہوا اور دیکھیے آگے کہ پورے کے پورے شکم سیر ہو کر کھا لیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اس کو اٹھا کے رکھو، اس کو اٹھا کے رکھو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ان 7 کھجوروں کو پھر رکھ لی۔ تو ایک اور لفظ چھوٹ گیا کہ جب تمام تینوں صحابہ خود سرکار شکم سیر ہو گئے، جب سرکار ہاتھ اٹھائے تو 7 کھجور موجود تھے، 7 کھجور موجود تھے۔ اس کے بعد کہا اے بلال اس کو اٹھا کے رکھو، بعد میں کام آئیں گی، بعد میں۔ پھر دوسرے دن صحابہ بیٹھے، اب کی بار 3 نے 10 صحابہ تھے، 10 صحابہ تھے۔ اب 10 صحابہ کرام جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے، بھوک کی شکایت ہوئی، کہا سرکار بھوک لگی ہے، بلال وہ کھجور لاؤ۔ اب وہ کھجور لاؤ، کھجور کو لایا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا دست مبارکہ رکھا، اس ایک نعمت میں اور نعمتیں پیدا ہونے لگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کر لیا کرو۔ میرے معزز، اب 10 صحابہ شکم سیر ہو کر کھائے۔ جب 10 صحابہ شکم سیر ہو کر کھائے، جب سرکار پھر اپنے ہاتھ مبارکہ ہٹایا تو وہاں پھر 7 کھجور موجود تھے۔ اور دیکھیں پھر اتنا ہی نہیں، یہ ابو نعیم کی حدیث ہے، ابن عساکر کی حدیث ہے، اور زرقانی کی بھی حدیث ہے۔ بڑی بڑی کتابوں میں، یہ آج کل کی کتابیں نہیں ہیں، 1000 سال پہلے لکھی گئی ہیں۔ یہ اردو فارسی کی کتابیں نہیں ہیں، عربی کی کتابیں ہیں، عربی میں لکھی گئی۔ بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے ائمہ کرام وضو کر کے ایک ایک حدیث کو لکھا ہے انہوں نے۔ میرے معزز سامعین بوقار، عطر سے معطر ہو کر انہوں نے حدیث کو لکھا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب یہ 7 کھجوروں کو لے کر ایک چھوٹے بچے کو دے دیتے، یہ لے۔ اب بیان ہے راوی کا کہ ہم مدینے تک جانے تک دیکھتے رہے، وہ بچہ ان کھجوروں کو کھاتا رہا، وہ کھجور ختم نہیں ہوئے۔ جب مدینہ آیا وہ تمام کے تمام 7 کے 7 کھجور ختم ہوتے نظر آئے۔ میرے معزز سامعین بوقار، یہ ہے نبی کی نعمتوں کا کمال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز پر نظر ڈالے تو اس میں نعمتوں کے خوب سمندر کے چشمے بہنے لگے۔ میرے معزز، ایک اور حدیث کریمہ یاد آ رہی ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں سرکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ چاند آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا ہے، اور ٹمٹماتی ہوئی نظریں سرکار کو دیکھ رہے ہیں سارے صحابہ۔ پورا جنگل ہے مگر سرکار کے چہرے سے ایسی روشنی نکل رہی ہے کسی کو لالٹین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے معزز، پورے چہرے سے نکلنے والا نور، ارے پورا جنگل جگمگاتا نظر آ رہا ہے۔ میرے معزز، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نور کی برسات جو ہے ارے پھیلاتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کے پاس کچھ ہے؟ ابو ہریرہ کچھ ہے؟ تو کہا کہ سرکار یہ 21 کھجوریں ہیں، یہ 21 کھجوریں ہیں، یہ 21 کھجوریں ہیں تو نکالو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، اس کے بعد فرمایا کہ آؤ 10 صحابہ۔ اب 10 صحابہ آتے گئے، ان کھجوروں میں سے کھجور کھاتے گئے، حتیٰ کہ تمام صحابہ پیٹ بھر کر کھجوریں کھا لی۔ اس کے بعد سرکار ہاتھ اٹھایا تو اس میں 10 کھجور اور موجود تھے، 10 کھجور ویسے موجود تھے جو پہلے رکھا گیا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ سے کہا کہ اس کو اپنے توشہ میں رکھ لو، اور جب بھی کھانے کا دل من کرے نا، جھانک کے نہیں دیکھنا، ہاتھ ڈالنا کھاتے چلے جانا، ہاتھ ڈالنا کھاتے چلے جانا۔ میرے معزز، سرکار کی وفات مبارکہ ہو گیا، صدیق اکبر کا زمانہ آیا، صدیق اکبر وفات کر گئے، فاروق اعظم کا زمانہ آیا، فاروق اعظم وفات کر گئے۔ اس وقت تک وہ تھیلی آپ کی بارگاہ میں تھی، کبھی آپ نے اس تھیلی میں نظر نہ ڈالی، مگر جب ہاتھ ڈالتے چند کھجور آتے نظر آتے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں کا کمال۔ جب کسی نعمت پر ارے برکت کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ سمندر کی طرح اس میں جو ہے نعمتوں پر برکتیں عطا فرماتا۔ میرے معزز، جب نعمتوں کا ذکر چلا ہے تو آئیے ایک اور آخری نعمت آپ کے گوشے گزار کرتا ہوا چلوں۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی جنگ کے میدان میں ہے، رات کا معاملہ ہے، پورا جنگل ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے مشکزوں میں پانی ختم ہو چکا ہے، کسی مشکزے میں پانی موجود نہیں ہے، یا رسول اللہ اب آپ کی نعمتوں کا ہمیں ضرورت ہے، آپ کی نعمت کی ضرورت ہے، سرکار کچھ توجہ فرمائیں، سارے مشکزوں میں پانی ختم۔ جابر کہتے ہیں سرکار نے فرمایا جس کے جو مشکزے میں جتنا پانی وہ پانی لائے، جب سارے مشکزوں میں سے ایک ایک قطرے پانی کو جمع کیا گیا تو ایک کٹورا پانی ہوا صاحب، ایک کٹورا پانی ہوا۔ اب اس کے بعد سرکار نے کیا فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ان پانی میں ڈال دیا۔ اب اگلا جملہ سماعت فرمائیے گا تو زبان سے نہیں بلکہ دل سے سبحان اللہ کہیں گے۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کچھ ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کہ وہ سب کچھ عطا فرمایا جو آپ کے اندر موجود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب ہم نے وہ سب کچھ سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے صاحب، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ سب کچھ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور میں نے آپ کے سینے پر تمام نعمتوں کو پورا کر دیا۔ جتنی نعمتیں تھیں، چاہے وہ معجزات کی نعمت ہو، چاہے علم غیب کی نعمت ہو، چاہے وہ کوئی بھی نعمت ہو، مالک جنت کی نعمت ہو، مالک ارض کی نعمت ہو، ہر نعمت کو میں نے آپ پر تمام کر دیا، پورا مکمل کر دیا۔ میرے معزز جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی مبارکہ کو، انگشت مبارکہ کو پانی میں ڈالا، پانی میں جیسے ڈالنا تھا ناخن مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ کہا کہ آؤ جس کو جو پیاس لگی ہے پی لو، تو سارے صحابہ نے پانی شکم سیر ہو کر پیا، اپنے مشکزوں میں پانی بھر لیا، مشکزوں میں نے اپنے اونٹوں کو بھی پانی پلا دیا، وضو فرمایا، غسل فرمایا۔ جابر سے کسی نے کہا کہ آپ اس وقت کتنے تھے؟ شاید ہو سکتا ہے ایک دو ہوں گے صحابہ، ایک دو ہوں گے، ایک دو ہوں گے۔ اب صحابہ کا عقیدہ، یہ آج کل کا عقیدہ نہیں، صحابہ کا عقیدہ جن کے تعلق سے نبی نے فرمایا میں اگر کوئی اقتدیتم اہتدیتم اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کے بھی اقتداء کر لو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ کبھی ایک چیز کو دیکھ کر کبھی دل میں خیال نہیں کر لینا ارے یہ چھے، نہیں، اس کی وجہ کوئی اور ہوں گی، اور بھی ان کی طرف سے کوئی اقوال ہوں گے، ان تمام اقوال کو دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا کہ جو جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ایک روایت کو پکڑ لیے اور جو کہتے چلے گئے کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، نہ، بالکل غلط بات ہے۔ آج ہماری ذہنیت کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور دل میں محبت رسول کا چراغ جلا کر جب قرآن پڑھو گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معجزات والے نبی دکھائی دیں گے، علم غیب والے نبی دکھائی دینے لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام احسانات کو نبی کے سینے پر جلوہ فروز فرما دیا ہے، یہ ایک ایک نعمت ہمیں دکھائی دینے لگے گی۔ میرے معزز جابر سے کہا کسی نے تم اس وقت تعداد میں کتنے تھے؟ تو جابر کا عقیدہ بول پڑتا ہے، کہتے اے پوچھنے والے، اگر اس وقت ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو کٹورا پانی 1,00,000 صحابہ کو کفایت کر جاتا، 1,00,000 صحابہ کو کفایت کر جاتا، مگر اس وقت ہم کتنے تھے؟ 1500 صحابہ تھے، 1500 صحابہ کو وہ پانی کفایت کر گیا۔ میرے معزز سامعین باوقار، وقت مختصر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں کا آپ سن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ایک دعا بھی ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہوتا ہے۔ اصلاح الدعاء کے نبی نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ میرے معزز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہمیت کو بتائی اور فرمایا بندہ مومن پر جب کوئی پریشانی آئے اللہ تعالیٰ کے بندے پر وہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ یہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ میرے معزز سامعین باوقار،
اور دعا کے کئی فضائل آپ نے بیان فرمائے۔ میرے معزز، نبی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو میں نے تمہیں ہر نعمت عطا کر دی، اگر تم اپنی نعمتوں کے ذریعے سے جو میں نے تم کو دیا ہے اس سے مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، میری آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا کرنا چاہتے ہو، آؤ قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ نماز جو ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس نعمت میں شامل ہو کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا لیا کرو۔ میرے معزز سامعین باوقار، آج ہم اس نعمت سے بالکل پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، من ترک صلاۃ الصبح فلیس فی وجہہ نورا، جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا اس کے چہرے سے خوبصورتی کی نعمت کو چھین لیا جاتا ہے، خوبصورتی کی نعمت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ میرے معزز، نبی فرماتے ہیں من ترک صلاۃ الظہر فلیس فی رزقی برکہ، جو ظہر کی نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے کہ برکت کی نعمت کو چھین لیتا ہے، برکت کی نعمت کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے معزز سامعین باوقار، محفل میلاد میں آئے ہیں تو سنیے، آج انسان ہٹا کٹا نظر آتا ہے مگر اندر سے کھوکھلا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہزار بیماریاں انسان کے اندر موجود ہے، انسان اندر سے نرم نرم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فلیس فی جسمہ قوہ، جو عصر کی نماز نہیں پڑھتا اس کے جسم سے نعمت قوت کو ختم کر دیا جاتا ہے، سلب کر لیا جاتا ہے۔ برخلاف اس کے اگر عصر کی نماز کا پابند ہو جائے، قسم خدا کی اس کے اندر جو ہے نعمت قوت پیدا ہو جائے، نعمت جسمانیت قوت پیدا ہو جائے۔ میرے معزز، آج ہر انسان شکایت کرتا ہے میرے اولاد کی طرف سے مجھے کوئی پھل نہیں ملتا، میرے اولاد کی طرف سے مجھے کوئی نشانی نہیں ملتی۔ میرے معزز، کیسے ملے گی؟ نبی فرماتے ہیں من ترک صلاۃ المغرب فی اولادہ صبرا، جو مغرب کی نماز نہیں پڑھتا اللہ تبارک و تعالی کہ جو نعمت اس کی اولاد کی طرف سے باپ کو ملنے والی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کو جو ہے سلب کر لیتا ہے۔ اور ہر انسان کہتا ہے رات میں کروٹوں پہ کروٹیں ہم لیتے ہیں مگر رات میں نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، چین نہیں ہے، کیا کریں سمجھ نہیں آتا۔ میرے معزز، نبی فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العشاء فلیس فی نومہ راحہ، جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا اس کے نیند سے جو نعمت سکون ہے، نعمت اطمینان ہے، نعمت چین ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ میرے معزز سامعین باوقار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت اقوال زرین ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ ظن المومنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان کر لیا کرو۔ نبی فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے، مسلمان وہ ہے، مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ میرے معزز سامعین باوقار، یہ وہ نعمت اقوال ہے جو آج ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، جو آج ہمیں اپنے سینے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ میرے معزز سامعین باوقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو سے کئی نعمتیں ہمارے درمیان بکھرتے نظر آتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں جو مسجد کو صبح و شام آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتیں جنت میں تیار کراتا ہے، جنت میں تیار کراتا ہے۔ ارے نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے یار، ارے مسجد کو آئے تو جنت میں مہمان نوازی، اندازہ لگائیے۔ اب اگر مسجد میں آ کر نماز پڑھے تو پھر اس کی نعمتوں کے کیا کہنے، اس کی نعمتوں کے کیا کہنے۔ میرے معزز سامعین باوقار، آج ضرورت ہے نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی، آج ضرورت ہے نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے میں بسانے کی، آج ضرورت ہے نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر بے شمار ہیں صاحب، بے شمار ہیں، بے شمار ہیں۔ ان احسانات کو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لاکھ دعاؤں کی ایک دعا، مولا جب آخری وقت آئے تو ہم سب کے زباں پر حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری و ساری عطا فرما۔ مولا جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل بھی آپ تشریف لائیں، یہ سلسلہ ہمارا 11 دنوں تک چلے گا، آپ کل بھی تشریف لائیں۔ کل حضرت علامہ مولانا فیض محمد شکیل خان رضوی صاحب قبلہ تشریف لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے